نہ دینا انسان کو وہاں پریشان کرے گا۔ لہٰذا ماہ ہے مبارک رجب گزشتہ مہینہ اور ماہ شعبان، نبی کریم نے اس کے بارے میں ہوشیار رہنا، آگاہ رہو کہیں شعبان ضائع نہ ہو جائے۔ ارے کسی رات میں بیٹھ کر یا اللہ کرنا بہت آسان ہے، 2 رکعت 4 رکعت 5 رکعت 10 رکعت نمازیں سورہ یاسین اور رحمان کے ساتھ بھی پڑھنا، کیونکہ کئی دن نمازیں ایسے ہیں جس میں باقاعدہ یہ صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں انہی راتوں کی نمازوں میں، یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اس عبادت کے ساتھ انسان میں وہ ایمانی نور پیدا ہو کہ میں کسی کا حق لے کر نہیں جاؤں گا، حق ادا کروں گا، یہ بہت کمال کی بات ہے۔ لہٰذا مشکل ہے، مگر جب انسان اس درجے پر فائز ہوتا ہے تو بہت انتہائی کمال کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا انسان خدا کے قریب تر ہو جاتا ہے۔ شہید بھی اگر نہیں بخشوا سکتا ہے تو عام انسان کا کیا کہنا، وہ دوسروں کے گناہوں کو لے کر کیسے جائے گا۔ لہٰذا نمبر 2 ماہ مبارک رجب، ماہ مبارک شعبان میں انسان کو اپنے اوپر موجود حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بار درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں جن مسائل کو ذکر کرنے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہو کر آیا تھا، ان میں ایک مسئلہ کسی برادر کی طرف سے سوال ہوا کہ میں نے مسح کے سلسلے میں سر کے حصے کے خشک ہونے کی بات کی تھی، 2 جمعے پہلے کی بات۔ سر ہی کے لیے نہیں بلکہ پاؤں کے لیے بھی مسح کی جگہ کا مسح سے پہلے خشک ہونا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ سر اور پیر دونوں مسح کرتے وقت ساکن بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہاتھ کھینچنا چاہیے، سر کو نہیں ہلانا چاہیے، بالکل بے نہیں، سر میں پھر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ پاؤں میں بعض حضرات کھڑے کھڑے مسح کرتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، کیسے انسان ہلائے بغیر کرے؟ ایک جگہ پاؤں ٹکائے اور آرام سے مسح کرے، پاؤں ہلائے نہیں، ہاتھ سے مسح کرے، پاؤں سے ہاتھ کا مسح نہ کرے، یہ بہت ضروری تھا۔ اور دوسری بات وہی جو دوبارہ میں نے پچھلی دفعہ مسئلہ عرض کیا تھا، ایک مرتبہ ہاتھ پھیرنے کے بعد اگر غلطی سے بھی دوبارہ ہاتھ پھیرے گا مسح باطل ہے۔ جب مسح باطل ہے تو وضو باطل ہے، اور اس وضو سے ادا کی جانے والی عبادتیں بھی باطل ہے۔ لہٰذا بہت اہم مسئلہ ہے کہ بار بار ہاتھ پھیرنے والا، بہت سوں کی عادت ہوتی ہے بار بار ہاتھ پھیرنے کا، یہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بڑے بال ہیں تو پہلے مانگ نکال کر جلد پر یا بالوں کی جڑوں پر مسح کرنے کا موقع فراہم کرے، ورنہ ہاتھ بار بار پھیریں گے تو مسح باطل ہوگا۔ ایک بار پھر صلوات پڑھے محمد والے۔ میرا خیال ہے 10 سے 15 منٹ کی گفتگو مسائل کے سلسلے میں ہو گئی ہے۔ اب زیادہ بات ان مسائل میں گزارتا ہوں تو پھر وقت گفتگو کے لیے نہیں رہتا۔ مشہور و معروف آیت قرآن مجید کا نبی کریم کے بارے میں رب کریم کا اعلان، انکا لعلی خلق عظیم۔ علماء مفسرین اس آیت کی شان نزول میں بیان فرماتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہونے لگا، نبی کریم نے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، وہی عرب کے مشرک بدو جو نبی کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی دشمن ہو گئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر خدا کو کیا ضرورت پڑی تھی۔ مثال دے رہا ہوں میں، نعوذ باللہ، کہ یتیم عبداللہ کو ہم پر نبی بنا کر بھیجا، مسلط کیا، یہ لفظ بھی اگر لولا نزل ھذا القرآن علی قریتین عظیم، اس لفظ عظیم پر گفتگو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر 2 مشہور عظیم علاقوں مکہ اور طائف کے کسی سرمایہ دار، کسی وڈیرے، کسی خان صاحب، کسی وزیر کو اگر ہمارا سربراہ بنایا جاتا، ہم اس کو تسلیم کرتے۔ آخر انہیں کیوں بنایا؟ کیا کہا؟ قریتین عظیم۔ تو پروردگار نے جواب دیا ہے، حبیب تنگ دل نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کہے میرے نزدیک آپ اخلاق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم۔ صلوات پڑھے محمد و
دسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبی جو بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد جس ذات گرامی کا جن کا تذکرہ ممکن ہے وہ نبی کریم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کے بعد بھی شیعہ عقیدہ یہی ہے، کوئی مانے نہ مانے، اس کے بعد بھی کسی کو مقام منزلت دیتے ہیں تو نبی سے نسبت کی وجہ سے ملتی ہے، اس کے بغیر نہیں۔ علی رسول کے جانشین ہیں اس لیے مقام ہے، حسن و حسین جناب رسول کے فرزند اور نواسے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، اس لیے مقام ہے۔ اصل محور اور مرکز ذات گرامی ختمی مرتبت ہے۔